جزا اللہ عن سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ خلفائے راشدین کا یہ پیج نمبر 39 پہ تحریر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ تاجدار کائنات فخر موجودات سرور دو عالم نور مجسم علیہ التحیت والسلام کی پاک بارگاہ بے کس پناہ کے اندر یار غار یار میزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے کہ آپ نے جو جبہ مبارک پہنا ہوا تھا اس جبے کو بٹن جو تھے وہ کانٹوں کے لگے ہوئے تھے۔ جب یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شانہ نبوت پہ حاضر خدمت ہیں تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا ہی جبہ جس طرح کا جبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹاٹ کا جبہ پہنا ہوا ہے اور اس کو بٹن کانٹوں کے لگے ہوئے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جب حاضر ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہیں۔ تو تاجدار کائنات فخر موجودات سرور دو عالم نور مجسم علیہ التحیت والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، عرض کی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ آج آپ نے یہ لبادہ کس طرح کا اوڑھ رکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل نے ہی نہیں آسمان کے اوپر جتنے بھی فرشتے موجود ہیں اور سب فرشتوں نے ہی اس طرح کا جبہ پہن رکھا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل وہ کیوں؟ فرمایا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی زلف عنبری کی قسم، آپ کے یار غار کی ہر ادا کو رب ذوالجلال اس قدر محبوب رکھتا ہے کہ آج آپ کے یار غار یار میزار سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یار غار کی اس ادا کو دیکھ کر نوری ملائکہ کو حکم فرمایا، اے نوری ملائکہ، جس طرح کا صدیق اکبر نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے تم بھی اسی طرح کا لبادہ اوڑھ لو۔ قربان جاؤں، صدیق تیری عظمت پہ
قربان جاؤں صدیق تیرے مقام اور مرتبے پہ، قربان جاؤں ابو بکر، بکر کہتے ہیں جو اونٹوں کو پالنے والا ہو، اونٹوں کی پرورش کرنے والا ہو، اور بکر کا ایک معنی یہ ہے جو سبقت پا جانے والا ہو، جو سبقت پا جانے والا ہو۔ قربان جاؤں تو جبریل امین علیہ السلام نے آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا آج یار غار نے اس طرح کا لبادہ کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جبریل صدیق اکبر نے اپنے گھر کا جتنا بھی مال تھا، جتنا بھی مال و زر تھا، صدیق اکبر نے سارے کا سارا میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ تو قربان جاؤں یہ مقام صدیق اکبر کو کیسے ملا؟ یہ مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے ملا ہے، یہ رتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کی بدولت ملا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے پاک حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے مجھے جتنا مال دیا لیکن ان کا مجھ پہ احسان ہے، لیکن جتنا مال مجھے صدیق اکبر نے دیا اور جتنا مال صدیق اکبر نے مجھے دیا اور جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا، اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ لوگوں نے جو مجھ پہ احسان کیے میں نے ان کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو عطا کر دیا، لیکن یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کا مجھ پہ اتنا احسان ہے کہ میں محمد عربی کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مالک صدیق اکبر کا حق جو ہے وہ آپ ہی عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قربان جاؤں وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی محبت بھی وراء الورا ہے۔ وہ صدیق کتنی عظمت والا ہوگا، وہ صدیق کتنے مقام والا ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالی تفسیر روح البیان جلد نمبر 9 کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے، والضحا کے چہرے والے آقا نے، واللیل کی زلفوں والے آقا نے، غریبوں کے حامی آقا نے، یتیموں کے والی آقا علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ صدیق اکبر کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ جب آگے چلتے ہوئے دیکھا تو رحمت کائنات علیہ السلام سے رہا نہ گیا، تو رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ، جو آپ سے دنیا اور آخرت میں افضل ہے، آپ کو کس چیز نے اس کے آگے چلنے کا حکم دیا ہے؟ صدیق تیری عظمت کو سلام۔ اگر یار غار، یار میزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے کوئی آگے چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو وہ بھی برداشت، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ قربان جاؤں صدیق تیری عظمت کو سلام، صدیق تیری شہرت، تیرے مقام اور تیرے رتبے کو سلام۔
قربان جاؤں صدیق اکبر کے مقام پہ. خدا کی عزت کی قسم رب ذوالجلال نے جو صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا ہے وہ 1,24,000 صحابہ میں سے رب ذوالجلال نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. قربان جاؤں ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. کسی نے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں یہ سوال کیا آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون سی ذات ہے اور عورتوں میں سے آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی محبوب ذات ہے؟ تو رحمت کائنات علیہ التحیت والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اس بات کو روزے روشن کی طرح آپ سماعت فرما لو. فرمایا مردوں میں اگر محمد عربی کی ذات کو کوئی ذات محبوب ہے تو وہ یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. تو لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں میں اگر کوئی محبوب ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. اور فرمایا اگر عورتوں میں کوئی محبوب ہے تو صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ مجھے محبوب ہیں. شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. قربان جاؤں رحمت کائنات فخر موجودات سرور دو عالم نور مجسم علیہ التحیت والسلام کہ پیارے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے. میرے پاس اتنے الفاظ نہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر یار غار یار میدار حضرت ابو بکر صدیق کا مقام پوچھنا ہے، اگر یار غار صدیق اکبر کا مقام پوچھنا ہے تو در رسول پہ آ کے پوچھ. خدا کی عزت کی قسم امام صفوری رحمت اللہ علیہ تعالی نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں. امام صفوری رحمت اللہ علیہ تعالی نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں جس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تاجدار کائنات فخر موجودات سرور دو عالم نور مجسم غریبوں کے حامی یتیموں کے وادی آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ایک عورت حاضر ہوتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے آقا حبیبی یا رسول اللہ فداک حبیب و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جو یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک شہد کا چھتا لگا ہوا تھا اور میرا خامن جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا ہے. تو لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آپ کا خامد ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صبر کا جو دامن ہے اسے تھام کے رکھو. وہ عورت گھر نہیں گئی، کشانہ صدیق اکبر پہ چلی گئی. صدیق اکبر کے پاس جا کے دست بستہ سلام عرض کیا. جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی والہانہ طریقے کے ساتھ گفتگو ہوئی اس کو اس نے پتے پشت ہی رکھا، پردے میں ہی رکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہے انبیاء کے بعد اگر افضلین ترین مقام اور مرتبے والی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. سبحان اللہ. میرے لجپال آقا، امت کے غمخوار آقا، غریبوں کے حامی آقا، یتیموں کے والی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اور سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کوئی بھی انبیاء کے بعد اگر کوئی افضلیت والا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ قربان جاؤں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ عورت اپنی داستان بیان کرتی ہے، اپنا خواب بیان کرتی ہے، یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میرے گھر کے اندر شہد کا چھتا تھا وہ بھی رات گر گیا ہے، اور میرا خامد میرا جو شوہر ہے وہ سفر پہ ہے، تو یار غار یار میزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خاتون، آج رات تیرا شوہر تیرے گھر میں واپس آ جائے، آج تیرا شوہر تیرے گھر میں واپس آ جائے گا۔ جب اتنی بات ہوئی تو وہ عورت اطلاع کو لے کر رحمت کائنات علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آ جاتی ہے، دست بستہ عرض کرتی ہے، آقا حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ جب اتنی بات کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل، عرض کی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میرے محبوب کی پاک بارگاہ میں چلے جاؤ، دست بستہ سلام عرض کرنا اور جا کے عرض کرنا، آقا جو آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی حقیقت یہ تھی کہ اس کا شوہر جو تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، آقا آپ نے جو فرمایا ہے وہ سچ تھا، لیکن آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے ہیں، رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا محبوب ہو، محبوب کا محبوب ہو تو دنیا والے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اے جبریل اس مرنے والے کے جو روح ہے اسے واپس لوٹا دو، جب وہ واپس لوٹا دی گی تو وہ رات کے وقت گھر واپس پلٹ آیا۔ میرے بھائی صدیق وہ ہے صدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ سچ لے کر آئے تھے لیکن یہ سچ کی تصدیق کرنے والے تھے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو یار غار یار میزار حضرت ابو بکر صدیق کی سچی محبت عطا فرمائے۔